السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان بٹی۔ ناظرین، آپ نے سلطانہ ڈاکو اور برِ صغیر کے چند مشہور لٹیروں کی داستان تو سنی ہوگی، جو امیروں کا مال لوٹنے کے بعد غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اور ایک ایسی ہی 14ویں صدی کا جب ذکر ہو تو روبن ہوڈ کا نام یاد آتا ہے۔ وہ بھی یہی کیا کرتا تھا کہ امیروں سے مال لیتا تھا، وارداتیں کرتا تھا اور غریبوں میں، غربا مساکین میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ ایسی ہی دلچسپ کہانی ہم ایک چور کی آپ کو بتائیں گے، جس کے پس پردہ حقائق کیا تھے، وہ چوری کیوں کرتا تھا، وہ اس چوری کی وارداتوں میں کیوں آیا، اور جو چوری شدہ مال وہ لوٹتا تھا گھروں کے اندر سے، اس کا وہ بعد میں کیا کرتا تھا۔ کہانی پہ ہم واپس آتے ہیں کہ سی آئی اے ڈیفنس ڈی ایس پی رئیس خان لودھی نے ماڈل ٹاؤن سے ایک ملزم بلال کو پکڑا اور رنگے ہاتھوں پکڑا، جو اس طاق میں تھا کہ وہ ایک اور واردات کرنے جا رہا تھا۔ کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو ایک دلچسپ امر یہ بتاؤں کہ 15 برس میں پہلی بار یہ ملزم پکڑا گیا ہے، جس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اس نے سابق جو کلکٹر ہیں عبدالرزاق، ان کے گھر بھی 11 برس قبل چوری کی واردات کی تھی، جس میں 88 لاکھ روپے امریکی ڈالر، پاؤنڈ اور دیگر دستاویزات جو ہیں وہ اس نے چوری کی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تقریباً 15 برس سے چوری کی بڑی وارداتیں کر رہا تھا، اور ہمیشہ لاہور کے پوش علاقوں میں یہ واردات کرتا تھا۔ اور اس نے ٹارگٹ کیا ہمیشہ اس گھر کو جو کم از کم 2 کنال سے زیادہ تھا۔ جب لوگ گھروں میں موجود نہیں ہوتے تھے تو یہ اس گھروں میں دیواریں پھیلانگ کر چوری کرتا، قیمتی اشیاء لوٹتا، سونا، جواہرات، پیسے، جو اس کے ہاتھ لگتا وہ وہاں سے مال سمیٹتا اور رفو چکر ہو جاتا تھا۔ اس کی متعدد ویڈیوز بھی سامنے آئیں، 100 سے زائد پرچے بھی اس کے خلاف درج ہوئے، لیکن اس وقت تک اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہاں پہ ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ عمران کشور کا ذکر ہو، یا ایس پی نارتھ اور ساؤتھ آفتاب پھلروان اور فرقان بلال کا ذکر ہو، سارے اس تاڑ میں لگے ہوئے تھے کہ یہ بالآخر چور کون ہے جو 15 برس سے پکڑا نہیں جا رہا اور اب تک کروڑوں روپے لے کے جا چکا ہے۔ جی ناظرین، یہ چور ملزم جو بلال ہے یہ کروڑوں پتی ہے، اور سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ یہ چوری شدہ مال کا 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے غریب دوست کو دیتا تھا، ایک حصے سے اس نے اپنا مدرسہ بنا رکھا تھا، مدرسے میں دیتا تھا، اور ایک حصہ خود رکھتا تھا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک ایسا چور جو آج کے 21ویں صدی کا، آپ اسے سلطانہ ڈاکو کہیں، اسے روبن ہوڈ کے نام سے یاد کریں، یا اس کو نظام لوہار کے نام سے یاد کریں، یہ وہ چور ہے جو اپنے غریب دوست کا خیال رکھتا تھا اور ایک اللہ کے نام پر غربا مساکین میں رقم بانٹ دیتا تھا، اور ایک حصہ جو رقم کا تھا وہ خود رکھ لیا کرتا تھا۔ اب یہ پکڑا ایسے جاتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر یہ ریکی کرتا ہے ایک گھر کی، اور اسی دوران جو ہے کیونکہ کافی عرصے سے جو پولیس انویسٹیگیشن ہو، آپریشن ہو، سی آئی اے ہو، وہ اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ یہ بالآخر ملزم کون ہے کہ پوش علاقوں میں کئی گھروں کو اب تک یہ لوٹ چکا اور پکڑا نہیں جا رہا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ 21ویں صدی کے اندر ہم جی رہے ہیں، جہاں پر جیو فینسنگ بھی ہوتی ہے، جہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پر جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جائے وقوع سے جو شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں، فرانزک لیب بجوایا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود وہ چور پکڑا نہیں جا رہا۔ اور 4 روز قبل ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ یہ جو چور ہے جس نے سابق کلکٹر عبدالرزاق کے گھر بھی چوری کی واردات کی تھی، اس کو رنگے ہاتھوں ماڈل ٹاؤن کے علاقے سے پکڑا گیا ہے، اور پکڑا ہے ڈی ایس پی سی آئی اے ڈیفنس رئیس خان لودھی نے۔ اور اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ 2019 کے اندر بھی اس نے 6 کروڑ روپے مالیت کی چوری کی واردات کی تھی ایک گھر میں ڈیفنس کے علاقے میں۔ اور یہ کوئی ایک واردات نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ریکارڈ یافتہ اور 100 مقدمات میں یہ مطلوب تھا پولیس کو، تو اس نے کتنا مال جو ہے وہ سمیٹا ہوگا۔ تو اسی کے تناظر میں ہم آپ کو ایک یہ بات بتائیں کہ جس طرح یہ لاہور کے پوش علاقوں میں واردات کرتا تھا،
تو اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ 15 برس کے اندر اس نے اب تک کروڑوں روپے وہ کما چکا ہے، اور یہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں پتی چور ہے۔ ایک انوکھا چور، ایک عجیب منطق ہے اس کی کہ جو مال یہ لوٹتا تھا وہ غربا مساکین میں بانٹ دیتا تھا، ایک حصہ اپنے غریب دوست کو دیا کرتا تھا اور ایک خود رکھ لیا کرتا تھا۔ اور یہ تمام جو فوٹیجز بھی اس کی سامنے آئیں اس میں یہ دیوار پھلانگتے بھی دکھائی دیا، اور یہ پیدل جو ہے وہ پوش علاقوں میں گھومتا تھا، اور نقاب اس نے اوڑھ رکھا تھا، واک کرتا تھا، اور جو اس کو یہ علم میں بات آتی تھی کہ یہ گھر سنسان لگ رہا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ کوئی شخص موجود نہیں ہوگا، تو وہاں یہ دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو جاتا تھا، اور جو چیز اس کے ہاتھ قیمتی لگتی تھی وہ وہاں سے سمیٹتا تھا مال اور لے جایا کرتا تھا۔ تو پولیس نے بالآخر جو ہے اس کو پکڑ لیا ہے، اور اس سے تفتیش ابھی کی جا رہی ہے، اور اس نے بڑے دلچسپ حقائق جو ہے وہ CIA کے سامنے بھی رکھے ہیں۔ تو پولیس افسران سے بھی ہماری یہ بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیشہ بڑی منصوبہ بندی اور احتیاط کے ساتھ یہ واردات کرتا تھا، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس سے پکڑ بھی نہیں سکے، اور یہ ان کی نظروں سے اوجھل بھی ہو جاتا تھا۔ تو 15 سال لگے ایک ایسے چور کو پکڑنے کے لیے جو اپنے پاس موبائل بھی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ جیو فینسنگ سے انسان جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، تو یہ تمام چیزوں سے آگاہ تھا کہ اگر یہ موبائل اپنے پاس رکھے گا تو اس کی جیو فینسنگ آئیں گی، یہ وہاں سے ٹریس ہو جائے گا اور پکڑا جائے گا، یہی وجہ تھی۔ لیکن جب قسمت جو ہے وہ ہاری ہو تو بالآخر انسان جو ہے وہ جتنا مرضی شاطر ہو، چور بالآخر کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے، اور یہی اس کے ساتھ ہوا کہ 15 سال بعد CIA ڈیفنس نے اس کو پکڑ لیا، اس سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس نے مال جو ہے وہ کہاں کہاں پہ لگایا یہ بھی اس نے حقائق جو ہے وہ پولیس کے سامنے رکھے، اور ظاہر ہے کہ جو اب تک رقم لوٹتا رہا ہے وہ استعمال بھی کرتا رہا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 3 حصوں میں بانٹا کرتا تھا، امیروں سے لے کے غریبوں میں بانٹتا تھا، مساکین غربا میں بانٹتا تھا، مدرسہ اس نے بنا رکھا تھا، وہاں پہ ایک حصہ دیتا تھا اللہ کے نام کے اوپر، اور ایک حصہ یہ خود رکھتا تھا۔ تو ناظرین یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ بالآخر 15 سال پہلے جو چور بڑی بڑی وارداتیں کرتا تھا وہ آج 15 سال بعد قانون کے شکنجے میں آ چکا ہے، اور اس سے جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے، اور پولیس افسران کا کہنا ہے بالخصوص آرگنائزڈ کرائم یونٹ جو ہے ایک ونگ ہے پولیس کا، انہوں نے اس کو پکڑا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے جو مال ہے وہ ریکور کرنا ہے، کیونکہ کافی جیولری، سونا، نقدی، جواہرات اور جو قیمتی اشیاء اس کے پاس اس نے لوٹی اب تک کئی گھروں کے اندر سے، تو اس کو ریکور کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی گرفتاری ڈالی جائے گی تاکہ جن کا مال اس نے چوری کیا ہے ان کو واپس دیا جائے، اور اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا دی جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کا چور جو ہے اس نے کوئی گروہ بنا رکھا تھا یا پھر یہ اکیلے وارداتیں کرتا تھا، یہ تفتیش ابھی کی جا رہی ہے، اور ابھی تک صرف علم میں یہ بات آئی ہے کہ یہ اکیلا ہی پیدل چلتا تھا، گلی محلوں میں گھوما کرتا تھا، اور ہمیشہ اس نے ٹارگٹ کیا ہے لاہور کے پوش علاقے کے گھروں کو، جہاں پر جو ہے اس نے مال سمیٹا اور پھر جو ہے لوٹنے کے بعد وہاں سے رفو چکر ہو جایا کرتا تھا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ آج تک یہ اتنے کیمروں کے باوجود کیوں نہیں پکڑا گیا۔ کچھ فوٹیجز اس کی سامنے آئی تھیں جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس نے نقاب بھی پہن رکھا تھا، اور یہ پیدل چل رہا ہے کہ جیسے انسان واک کر رہا ہو، پھر یہ دیواریں پھلانگتا ہے، پھر مال لیتا ہے وہاں سے سمیٹتا ہے اور نکل جایا کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ چور جو ہے وہ پولیس کی گرفت میں آ چکا ہے، اور اس نے اب تک کتنے کروڑ روپے جو ہے وہ وہاں سے چرائے ہیں مختلف گھروں سے، کتنا سونا اس نے لیا، کتنی قیمتی اشیاء دستاویزات اس کے پاس ہیں، ابھی وہ تمام جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بنائے گی پولیس، اور بعد ازاں یہ ڈکلیئر کرے گی کہ یہ چور جو ہے اس نے چوریاں شروع کب کی اور یہ پکڑا کیسے گیا اور اسے کیا کیا ریکور ہوا۔ عدنان بٹی کو اجازت دیجیے اور ہمیشہ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔